بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویۃ الایمان، ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اس سرزمین پر عبادت ایک اللہ کی ہوگی، اور اللہ نے اپنے حق کے لیے صرف ایک آیت بیان کی، لیکن والدین کے لیے آیتیں بیان کرتا چلا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ نہیں کہا کہ انصاف کرنا۔ والدین کے ساتھ انصاف کا حکم نہیں ہے، احسان کا حکم ہے کہ والدین نے جو کچھ کیا اس سے زیادہ کرنا، یہ مطالبہ ہے، یہ حکم ہے قرآن کا۔ والدین نے جتنا کیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، بوڑھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کمر جھک جائے، وہ معذور ہو جائے، ان کے ہاتھ کانپنے لگیں۔ ان کے بوڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، تم جوان ہو جاؤ، زندگی جینے کے قابل ہو جاؤ، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لائق بن جاؤ۔ اس وقت ان سے اف نہ کہنا۔ عربی زبان میں تکلیف پہنچانے کا جو سب سے ہلکا لفظ ہے، اور سب سے ہلکی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے جو عربی لفظ ہیں وہ ہے اف۔ اگر اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو استعمال کیا کیونکہ اس حروف کے علاوہ کوئی دوسرا حروف ہے ہی نہیں جس میں اتنی لطافت اور اتنی نرمی ہو۔ سب سے ہلکی تکلیف دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ان دونوں کو جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، ان کی بات کو نظر انداز مت کرنا۔ پھر کیا کرنا؟ کہا کہ ان سے پیار کرنا اور ان سے پیار کی باتیں کرنا۔ گویا یہ بتا دیا گیا کہ والدین کے سامنے جب جانا ہو تو تمہارا حال یہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر والدین کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ جن والدین کو اپنی اولاد سے کسی بات کے کہنے میں ڈر لگنے لگے، یا ان کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ کہیں اس بات سے بیٹا یا بیٹی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، اگر یہ خیال ان کے دل میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنے والدین کے حق کو پہچانا نہیں اور والدین کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا ان کے آگے اپنے آپ کو پست کر دینا، اپنے آپ کو والدین کے سامنے جب جاؤ تو ایسی کیفیت ہو جیسے کہ چڑیا کی ہوتی ہے، کہ وہ بچہ جس کو اڑنا نہیں آتا اور وہ اپنے گھونسلے میں اپنی ماں کے دانہ لانے کا انتظار کرتا ہے، اور وہ ماں جو دانہ لے کر آتی ہے اور گھونسلے کے منہ پر بیٹھتی ہے تو وہ بچہ اپنی ماں کی چونچ میں دانے کو دیکھ کر اپنے بازوؤں کو ہلکے ہلکے ہلاتا ہے، اور پھر چونچ کھول کر ماں کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر ماں اس کی چونچ میں دانہ رکھتی ہے تو وہ اظہار تشکر میں اپنے بازوؤں کو ہلا کر گویا یوں کہتا ہے کہ اماں
اماں میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، اگر تو یہ دانہ لا کر میرے منہ میں نہ ڈالتی تو نہ میں اڑ سکتا اور نہ میں کہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی میں خود دانہ تلاش کر کے کھا سکتا تھا۔ اس طرح میں ہلاک و برباد ہو جاتا۔ تو بچہ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی اپنی ماں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ ہم انسانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے اس طرح ساری زندگی عاجزی، بے بسی اور بے کسی کی گزارو اور ان کے سامنے پوری زندگی عاجز اور بے کس بن کر رہنا۔ آج انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے، حقیقت کو بھلا کر بے خبر اور ناآشنا ہو چکا ہے۔ وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا ہے، اور اپنی موجودہ حالت پر پرسکون ہیں۔ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ سب کچھ جس پر وہ مطمئن ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی غفلت اور بے پرواہی نے اس کو اس دہانے پر پہنچا دیا ہے کہ وہ مطمئن تو ہے مگر اس کو چین کہاں۔ انسان صرف اپنی حقیقت کو نہیں بھولا بلکہ وہ اپنی ہی بھول بھلیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے اور بھٹکا ہوا راہی اپنی منزل پر نہیں پہنچا کرتا۔ بھٹکی ہوئی راہوں پر کامیابی کو تلاش کرنا، خوشحالی کو تلاش کرنا، چین و سکون کو تلاش کرنا بے مقصد اور بے فائدہ ہے، کیونکہ جس راہ پر یہ چلتا ہے، جس منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، جس طریقے کو یہ اپنائے ہوئے ہے، جب اس کی انتہا پر پہنچتا ہے تو سوائے ناکامی کے اس کو کچھ اور نہیں ملتا، وہ کچھ اور نہیں پاتا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہر ایک سے بھول اور غفلت ہوئی ہے۔ آج حقیقی رب جو خالق و مالک ہمارا پالنہار ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا۔ اسی بھول نے بڑے گناہ میں اور بھول میں ہم کو مبتلا کر دیا۔ بندہ اپنے رب ہی کو بھول گیا، لیکن رب نہیں بھولا۔ پورا نظام ایک مخصوص انداز میں برابر چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے ہی تو ہے کہ وہ زندہ رہے، زندگی جیے اور اپنے رب کو پہچانے۔ آج بگڑے ہوئے حالات جو ہے وہ ہمارے ہی عمل کا نتیجہ ہے کہ ہم نے رب تو تسلیم کیا مگر بے توجہی کے ساتھ، رب تو تسلیم کر لیا مگر غفلت کے ساتھ۔ اس کو رب تو مان لیا لیکن کیا وہی جو اپنی مرضی، اپنی چاہت تھی۔ آج بندہ اپنے رب کو پکارتا تو ہے لیکن آواز دب کر رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز میں وہ گونج کہاں، آواز میں وہ تاثیر کہاں، آواز میں وہ طلب کہاں، آواز میں وہ اپنائیت کہاں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھلا دیا اور مقصد زندگی کو بھلا دیا، اور مقصد زندگی کو بھول کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان سب اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے۔ جو بندہ بندگی سے ہی جی چراتا ہے وہ بندہ نہیں، گندہ ہے۔ بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے۔ اس کی بندگی غیر معقول ہے۔ جس کے ایمان میں خلل ہے، جس کا ایمان درست ہے، اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے۔ اس زمانے میں لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر رکھی ہے۔ بعض باپ داداؤں کی رسموں پر چلتے ہیں اور بعض بزرگوں کے طریقے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے علماؤں کی خود تراشیدہ باتوں کو بطور سند پیش کر دیا ہے، اور بعض عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل کو دخل دیتے ہیں۔ بہترین راہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے۔
یہ جو بات مشہور ہے لوگوں میں کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑے عالم کی ضرورت ہے، ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں؟ عمل کرنا بھی اولیاء اللہ کا کام ہے۔ تو یہ بات بے بنیاد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات صاف صاف طور پر فرما دی ہے کہ ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتاری ہے اور ان کا انکار کرنے والا فاسق ہیں، یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، نہایت آسان ہے، البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ نفس کو فرما برداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اسی لیے نافرمان ان کو نہیں مانتے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر کو راہ بتانے کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور بے علموں کو علم سکھانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ جن جن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو وہ اسی لیے آتے ہیں کہ وہ جاہلوں کو سمجھائیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں، علم سے بہت دور ہیں، ان کو بھی سمجھاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا جس نے ناواقفوں کو واقف اور ناپاکوں کو پاک، جاہلوں کو عالم، نادانوں کو دانا اور بھٹکے ہوئوں کو راہ یافتہ بنایا۔ اس آیت کو سمجھنے میں اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنا عالموں کا اور اس پر عمل کرنا بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے تو اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا اور رب کی جلیل شان عظیم الشان نعمت کی ناقدری کی، جلیل الشان نعمت کی ناقدری کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر جاہل عالم گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ آیت کو سمجھ کر جاہل عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے، مسلمان ہیں مگر شرک میں گرفتار ہے، لہٰذا پہلے توحید و شرک کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ قرآن اور حدیث سے ان کی بھلائی اور برائی معلوم ہو سکے۔ جب بربریت کا دورہ شروع ہو گیا اور لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے اور لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر بدعتوں پر عمل کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا اور بدعت اور بے دینی کا ماحول اس سرزمین پر بڑھتا چلا گیا، بکھرتا چلا گیا اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر ایک مشرکانہ زندگی گزارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنہ پرستی کو اور اس فتنے کو اور اس شرک کو ختم کرنے کے لیے ایک مرد مجاہد کو پیدا کیا جس کا نام شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 ربیع الثانی 1193 ہجری میں پیدا ہوئے اور انگریزی مہینے کے حساب سے 29 اپریل 1779 مظفر نگر اپنے ننیہال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شاہ عبد الغنی اور دادا کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے جو مولوی علاء الدین کی صاحبزادی تھی۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو قرآن حفظ کرنے کے لیے مولوی کو مقرر کر دیا گیا۔
8 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حفظ کر لیا، ساتھ ہی آپ نے ترجمہ و تفسیر بھی پڑھی اور ریاضی بھی پڑھی۔ پھر صرف و نحو اپنے والد سے سیکھا۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو نے اپنے بھتیجے کی پرورش کی، ایک روایت میں ہے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پرورش و تعلیم و تربیت کا خیال رکھا۔ زیادہ تر کتابیں عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پڑھی۔ دیگر کتابیں پڑھنے کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ 15 یا 16 سال کی عمر میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ آپ نے دنیاوی علوم بھی حاصل کیے اور آپ نے گھوڑے کی سواری میاں رحیم بخش سے سیکھی۔ آپ کشتی بھی جانتے تھے۔ آپ بہت اچھے نشانہ باز بھی تھے۔ 21 سال کی عمر میں آپ نے تمام جنگی فنون حاصل کر لیے۔ آپ بہت کم کھانا کھاتے تھے اور بہت ہی کم سوتے تھے۔ آپ بہت اچھے مقرر اور خطیب تھے۔ آپ کی بیوی کا نام کلثوم تھا، جو عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک اصلاح و تذکیر کے آغاز میں مسجد میں تقریریں کیں جو اسلامی عقائد اور حسن اعمال کی ترغیب پر مبنی تھی۔ آپ نے شرک و بدعت اور رسوم کی تردید فرمائی، رسوم مروجہ کی تردید فرمائی۔ آپ نے بگڑتے ہوئے ماحول میں اصلاح کی صورت پیدا کی۔ آپ کو اس دوران کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے اپنے اصلاحی کام کو جاری رکھا۔ شاہ وقت و اکبر ثانی نے بھی آپ کی مخالفت کی، لیکن آپ نے ان کو بھی مطمئن کر دیا اور آپ امر بالمعروف کا ایک اہم فریضہ ادا کرتے رہے اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوا۔ وہ دور انگریزوں کا دور تھا۔ حاسدوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی اور پوری کوشش کی کہ آپ کے وعظ و نصیحت بند ہو جائیں اور آپ پر پابندی لگا دی جائے کہ آپ وعظ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ کے وعظ سے لوگوں میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو آپ اپنا وعظ بند کریں۔ حکم جاری ہونے کے بعد آپ نے 40 دن تک کوئی وعظ نہیں کیا، لیکن تعلیم کا سلسلہ آپ نے برابر جاری رکھا۔ لیکن آپ کو اس بات کا بڑا رنج تھا کہ مسلمان پھر سے شرک و بدعات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر وہ دن آ گیا کہ آپ کو دوبارہ وعظ کرنے کی اجازت مل گئی۔